اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر مسلسل چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی (CDA) کا موقف ہے کہ صرف جنگلی توت کے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ 30,000 نئے درخت لگائے جائیں گے، جبکہ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ جنگلی توت کے علاوہ دیگر مقامی درخت بھی کاٹے گئے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ بنجر نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آصف محمود نے تاشقند اردو کے لیے لکھے گئے اپنے کالم اسلام آباد جنگل اور CDA حقائق کیا ہیں میں بتایا ہے کہ شکرپڑیاں میں صرف توت نہیں بلکہ کئی اور طرح کے درختوں کا بھی صفایا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی مقامی میڈیا اداروں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اب اس معاملے کا نوٹس لے کر CDA سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آصف محمود نے CDA کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر نیت صرف جنگلی توت ختم کرنا ہوتی تو پہلے سروے ہوتا، درست نشاندہی ہوتی اور پھر مخصوص درخت ہی کاٹے جاتے، لیکن یہاں صفایا کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر تعمیرات بھی شروع ہو چکی ہیں۔ جنگلی توت ماحولیات کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے، یہ پولن الرجی کا باعث بنتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کاٹ کر ان کی جگہ متبادل درخت لگانے کا حکم دیا تھا۔ آصف محمود نے لکھا ہے کہ جنگلی توت بہار میں پولن کاؤنٹ کو خطرناک حد تک بڑھا دیتا ہے اور سانس کی بیماریوں، دمے، دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس درخت کی وجہ سے اسلام آباد میں پولن کاؤنٹ 82,000 تک جا پہنچتا ہے اور اس کے باعث پچھلے سال بہار کے موسم میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ مریض ہسپتالوں میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے درختوں کے کٹاؤ سے ہٹ کر جنگلی توت پر بحث شروع کر دی ہے۔ آصف محمود کا کہنا ہے کہ اندھادھند کٹاؤ کی طرح عوام کی جانب سے بے جا تنقید بھی ایک غضب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے جنگلی توت کے کٹاؤ کے دفاع میں غیر ذمہ دارانہ دعووں کی وجہ سے اصل مسئلہ کہیں دب گیا ہے اور اس غیر سنجیدہ تنقید نے الٹا CDA کی سہولت کاری کی ہے، کیونکہ سارا فوکس توت پر چلا گیا اور نیشنل پارک میں ہونے والی ممکنہ غیر قانونی تعمیرات پس منظر میں چلی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ CDA ایک طرح سے نیشنل پارک کی خوبصورتی کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن ایسے حالات میں شور اور تماشے سے زیادہ اعتدال، سمجھ اور درست نشاندہی کی ضرورت ہے، کیونکہ بے جا تنقید اصلاح کے بجائے سہولت کاری بن جاتی ہے۔